بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. زراعت نسی وقار جو آیت مبارکہ پڑھی ہے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. فرمایا ڈر جانا چاہیے ایسے لوگوں جڑے لوگ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے امر حکم فرمان حدیث دی مخالفت کر دیں کہ انہاں دی اس مخالفت اور نافرمانی دی وجہ تو ان تصیبہم فتنہ ایسا نہ ہوئے کہ انہوں کوئی آزمائش کوئی فتنہ عذاب پہنچ جائے اور اگر دنیا اندر اللہ دی عذاب گرفت پکڑ تو بچ بھی گئے او یصیبہم عذاب علیم تو قیامت والے دن انہاں لوگان واسطے دردناک عذاب تے پہنچے گا ہی پہنچے. اسلام مکمل ضابطۂ زندگی ہے.
اور ایک مسلمان شخص اپنی ساری زندگی اندر پابند ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دا نمونے دا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ نبی علیہ السلام کی زندگی تواڈے لئی بہترین نمونہ ہے جس لئی تسی پیدا کیتے گئے ہو لیبلوکم ایکم احسن عملا تاکہ وہ آزمائے تواڈے چوں اچھے اعمال کون کرتا ہے احسن ایکم احسن عملا احسن اچھے اعمال کون کرتا آسن عمل کدوں ہے گا فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ جدو وہ عمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت سنت حدیث کے مطابق ہوئے اعمال دی قبولیت لئی جتنی شرائط قرآن اور حدیث تو ثابت رہے انہاں جو ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ عمل پیغمبر دی سنت طریقے دے مطابق ہوئے تب وہ عمل اجر بنے گا ثواب بنے گا اور اس دی جزا ملے گی گناہ دی معافی اور جنت داخلے دی صورت اگر وہ عمل پیغمبر دی سنت دے مطابق ہوئے اور جس عمل ثواب دی امید نہ ہوئے ثواب دا ہرس نہ ہوئے ثواب دی چاہت اور خواہش نہ ہوئے ایسے عمل کا بھی کوئی فائدہ نہیں جدوں بھی کوئی عمل کیتا جائے اس دے ثواب دی نیت ہوئے عمل کوئی ہوئے نیت ثواب دی ہوئے ایک لازمی امر ہے اور ساڑی ایک غفلت ہے اس معاملے کہ اسی بہت سارے اعمال عادت دے دور تے کر عادت جاری ہے ایک روٹین جاری ہے ثواب دا ارادہ اور نیت نہیں ہوتی کھانا ہے پینا ہے چلنا ہے بیٹھنا ہے مجلس کاروبار محنت مزدوری اولاد پر خرچ یہ ساری چیزاں ساری عادت دے طور تے جاری روٹین ہے روایت ہے کہ اسا سویرے اٹھنا ہے اور اے کام اسا کرنے نے جن امور عادیہ کیا جائے عادت ہے لیکن اس عادات دے اندر اگر انسان ثواب دی امید رکھ لے ثواب دی نیت رکھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے ہی امر عادی نو تواڈے لئی ثواب بنا دے گا اجر بنا دے عمل تے کرنا ہی کرنا ثواب بن جائے جنت دا لالچ ہوئے ثواب دی امید ہوئے بعض صوفیاء نے اس بات نو ولایت دے درجات دے خلاف کیا ہے کہ اگر جنت دے لالچ عمل ہوئے گا تو وہ پھر لالچ بن جائے گا لالچ نہیں ہونا چاہیے اللہ دی رضا اللہ نو خوش کرن لئی عمل ہوئے ثواب دا ارادہ یا جنت دا لالچ نہ ہوئے اے بات درست نہیں ہے یہ عقیدہ خلاف شرع ہے اللہ دی رضا تو ہے ہی ہے وہ تو بنیادی اسلام دی اساس لیکن جنت ہرس جنت لالچ جنت تمچ عمل کرنا یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے امر ہے حکم ہے کئی ایک احادیث جہدے وچ ایمان اور ثواب دی امید دی
خبر دیتی گئی، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا۔ جو ماہ رمضان دے روزے رکھے ثواب دی نیت دے نال، ارادہ ثواب دا ہو، جو لیلۃ القدر نو قیام کرے ثواب دی نیت نال، جو رات دے قیام کرے ثواب دی نیت نال۔ محدثین کرام نے اس تے ابواب باندھے نے، بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ اپنی اولاد دے مال خرچ کرے، خرچ تے کر نہیں، انہاں دے معاملات چلان لئی، انہاں دی تعلیم لئی، تربیت لئی، خوراک لئی، ایک ارادہ انسان دی زندگی دا ایک حصہ ہے کہ سارے ان چیزاں تے پیسہ خرچ کرے، لیکن آپ نے فرمایا اگر ثواب دی نیت ہوئے گی تو اللہ اس خرچ نو بھی صدقہ بنا دے، اجر بنا دے۔ تو ثواب دی نیت یہ بنیادی اعمال دی قبولیت دے اندر ضروری ہے، تا عمل اجر بنے گا، ثواب بنے گا جی یہی نیت ہوئے گی، اور وہ عمل سنت دے تابع ہوئے گا اور نیت ثواب دی ہوئے گی، وگرنہ یہ عمل تشریف لے آؤ، تسی ادھر آ جاؤ، انہوں نے ادھر بھیج دو میرے کو، چوتھی بار ہے باہر آندے ہیں۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دا عمر دا خیال رکھنا ضروری عمر، اور خاص کر جڑی آیت مبارکہ پڑھی اس دے تحت ایک درس، ایک واز، ایک سبق ذہن اندر بٹھا لیجیے کہ ساڑھے معاشرے دی جہالت دی وجہ تو بہت ساری ایسا چیزاں نے جنہوں نے شریعت اور دین دے انداز سمجھے اور شرعی احکام دا خیال ہی نہیں رکھے، آئے روز اس سنت اور حدیث اور شرعی حدود نو قراس کیتا جائے، جس نے ہوتے قرآن دی خبر ہے کہ ایسا ڈر جاؤ، ایسا نہ کرو، فتنہ آ جائے گا، فساد پھیل جائے۔ مسائل و حکام کچھ ایسے نے جنہوں نے بیان ہی نہیں کیتا جائے، یا بیان ہوتا ہے تو سرسری بیان، اس دی اہمیت جو اس دا تقاضا ہے، جو اس دے زور دینا شریعت نے لازم قرار دیتا، اس دے اوپر توجہ نہیں، یا جتنا تقاضا سی اس زور دا اس نو نہیں دیتا۔ ان عمال دے اندر ایک عمل دا تذکرہ کرنا مقصود ہے جو ساڑھی آئلی خاندانی گھریلو زندگی دے متعلق جس دا کچھ ابتدائی حصہ گزشتہ تو پیوستہ خطبے اندر بیان ہوئے، اس حوالے نہ ذرا غور کیجیے کہ ایک مرد اور عورت کا جو جوڑ ہے جس نو شریعت اصطلاح نکاح کیا، اس نکاح دی کو قائم ہون دی کچھ شریعت شرائط، ان شرائط جو ایک بنیادی شرط ہے کہ جس خاتون جس بیٹی کا نکاح ہونے جا رہا ہے
کیا اس بیٹی اس خاتون دے اس نکاح اس دا جو ولی ہے وارث ہے وہ اس نکاح پر راضی ہے یا نہیں؟ نکاح دے قائم ہون دی بنیادی شرائط جو ایک شرط ہے کہ خاتون دا بچی دا بیٹی دا ولی راضی ہوئے اس نکاح پر، اس دی اجازت۔ اگر اجازت نہیں ہے ولی دی تو ایسا نکاح قائم نہیں ہوئے۔ کتنے ہی گھر اجڑے، خاندان برباد ہو، اور کتنے ہی گھر نئے بن کے بس رہنے، اولاد پیدا ہو رہی ہے ایسے جوڑے دے ہاں جس جوڑے دا نکاح ہی قائم نہیں ہو۔ آگے اولاد بھی ہو چکی، بچے جوان بھی ہو چکے، ماں باپ دا نکاح ہی ثابت نہیں۔ جتنا اس مسئلے تے زور شریعت کی ضرورت سی یا شریعت جتنا تقاضا سی اس نے پورا نہیں کیتا۔ خطبات واز دروس بیان ہوئے، لیکن جتنا تقاضا سی ضرورت سی اس معاشرے دی کہ ہر کان تک یہ آواز پہنچے، ہر مرد عورت جوان تک یہ آواز پہنچے کہ نکاح دی بنیادی شرط ولایت دا راضی ہون۔ اگر عورت دا نکاح نہیں ہوئے، بڑی واضح حدیث ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی و شاہد عدل، کہ جب تک دو گواہ عادل سکا پکے پختہ گواہ دو اور ولی کی اجازت نہ ہوئے تو ایسا نکاح قائم نہیں ہوئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سارا قرآن پڑھی، پورے قرآن جہاں بھی نکاح دا حکم آئے، ایک مقام پہ بھی اللہ نے عورت نے مخاطب کر کے نہیں فرمایا کہ اے عورتو تسی اپنا نکاح کرو، ایک آیت بھی ایسی۔ سارے قرآن جدوں بھی اولاد دے نکاح دا حکم آیا ہے اللہ نے اس دے والدین نو مخاطب کیتا، والد نو، ولی نو، سرپرست نو، سربراہ نو، کہ ان کا نکاح کر دو، نکاح کرا دو، نکاح کر دو، نکاح کرو بیٹیوں کا، نکاح کرو بچیوں کا، نکاح کر دو، نکاح کرو۔ اینج نہیں کہ کسی عورت نو رب نے قرآن چاہ نہیں فرمایا کہ تسی اپنا نکاح کرو، فرمایا اے سرپرستو تسی نکاح کرا دو۔ عورت لئی اس دے ولی دی رضا ضروری، لیکن معاشرے اندر کچھ افراط و تفریط بھی ہے جس تے ابتدائی طور تے میں ذکر کرنا چاہاں۔ افراد و تفریط یہ ہے کہ جس شریعت نے باپ کی اجازت تو بغیر، ولی دی اجازت تو بغیر، باپ میں اس واسطے لفظ بول رہے ہیں کہ اصل ولی بنیادی طور تے باپ ہوتا، چونکہ اکثر باپ ہی نکاح کرواندہ ہے، اس واسطے باپ فوت ہو چکا ہے، باقی آگے قریبی جس طرح ولایت منتقل ہوں دی جائے گی، لیکن بنیاد تو باپ ہے۔
جس طرح باپ ولی کی اجازت ضروری ہے، اسی طرح بچی کی اجازت بھی، رضا بھی فرض ضروری۔ ساڑھے معاشرے دو قسم دے انداز، ایک انداز یہ ہے کہ باپ کی اجازت ہی نہیں، ماں اور بچی کی مرضی، جہاں نکاح کر دے اور جہاں بچی دوڑ جائے۔ اور دوسرا ظلم یہ ہے کہ باپ کی اجازت تو ہے لیکن بیٹی کو پوچھنے روا کوئی مناسب ہی نہیں سکتا، جس نو باپ چاہے لفنگا ہوئے، عیاش ہوئے، بدماش ہوئے، بے دین ہوئے، جیسا ہوئے، باپ جڑ دے بچی واسطے ضروری ہے کہ خاموش رہے۔ یہ افراط و تفرید، کبھی ادھر ظلم ہے، کبھی دوسری طرف ظلم، کبھی بیٹی ظالمہ ہے اور کبھی باپ ظالم۔ اگر دوہاں دے جذبات دا خیال رکھیا جائے، دوہاں دے شرعی حق نو تسلیم کر لیا جائے، باپ سمجھے کہ میری بیٹی دی اجازت بغیر نکاح نہیں ہے اور بیٹی سمجھے کہ میرے باپ کی اجازت بغیر نکاح نہیں ہے، اسی ان مسائل سمجھن واسطے تکلف ہی نہیں کرتے۔ ساڑھے جو کوئی حج یا عمرہ نو جائے، وہ کتاب چاہ لے کے پھرتا ہوں، مولوی جی کوئی کتاب دے ہو، کیوں بھئی میں عمرے تے جانا، میں طریقہ سمجھاؤ، بجے میں مرضی کر لی۔ یعنی وہ ذہن یہ بات آ گئی ہے نا کہ عمرے دا وقت آ گیا ہے، حج دا موسم آ گیا ہے، تو میری درخواست طے ہو چکی ہے، تو لہذا میں حج کروں گا، تو میں طریقہ آنا چاہیے، تو نکاح دے مسائل تو سکھن لگیاں پریشانی کیوں ہوتی؟ یہ مسئلہ تو انہوں پیش نہیں آنا۔ نماز تو پہلے نماز دے مسائل، روزے تو پہلے روزے دے مسائل، زکوٰۃ تو پہلے زکوٰۃ دے مسائل، عشر تو پہلے عشر دے مسائل، قربانی تو پہلے قربانی دے مسائل، حج تو پہلے حج دے مسائل، نکاح تو پہلے نکاح دے مسائل پوچھنے لی تیار کیوں نہیں؟ اسی واسطے تیار نہیں کہ اسی شریعت نو دس نکالا دیتا ہے نکاح دے معاملات۔ قربانی نہ جو مہینہ رہندہ ہوندہ ہے، جانور کیوں ہو جا لینا ہے؟ بڑے محتاط نے بھئی شریعت دے پابند، طلاق دے کے طلاق دے مسئلے پوچھ دے، نکاح کر کے نکاح دے مسئلے پوچھ رہے، باقی سارے بعد ہے، باقی سارے مسائل پہلے پوچھ دے، نکاح دے مسائل، طلاق دے مسائل جدو دیر آندہ ہے، گھر اجاڑ پہندہ ہے، پھر آندہ ہے، ہن تو سوچی میں کی کر بطلاق دا ارادہ سی تو کسی عالم دا رجوع کر دے، شریعت نو پڑھ دے، طلاق دا طریقہ کیا؟ اس طرح نکاح دے مسائل سن پہلے سیکھو، پوچھو، پڑھو، کم از کم مومن نو، مسلمان نو اپنی زندگی گزارن دے انداز دے پتا ہو۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پاس ایک باپ آئے، بچی دا باپ، بچی نو نال لیا ہوئے اور نبی علیہ السلام دی خدمت حاضر ہوئے، عرض کردہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میری بیٹی چھوٹی سی بچی سی، نابالغہ سی، تو میں ایدہ نکاح کر۔ آج کل تے ہوندہ تے جیل ہوندہ، کیونکہ نابالغہ بچی دا نکاح کرنا خلاف قانون پاکستان، نکاح خان بھی جیل جائے گا تے ابا بھی جیل جائے۔ ہجے یہ انہ کما لئی جیل بنی نہیں سی، یہ ادوں دی بات ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے۔ زانی بدکار سارے بار پھرتے نے، ایک کسر رہ گئی سی کہ جڑا مولوی چھوٹی بچی دا نکاح پڑھائے انہوں جیلے پا، بڑی گنجائش رہ گئی سی جیل، کوٹھے مکمرے خالی پیسن، قاتل ظالم صفاق سارے بار۔ حدیث رسول ہے، قرآن پاک بھی نابالغہ بچی دا نکاح پڑھن دا جواز قرآن جو موجود ہے، سیرت عائشہ صدیقہ جو موجود۔ اصل بدبخت جڑے اس مقام تے بیٹھے نے، اس ساری تگدو کوشش ہو رہی سی سیدہ عائشہ صدیقہ دی اس نکاح نو
عقل اور نقل اور شریعت خلاف ثابت کرنا پیغمبر نہ، نعوذ باللہ، اور پھر بعد ہی مذاق اڑانا، یہ ہے تمہاری ماں جس کا نکاح ہوا اتنی عمر میں، جو پاکستان کے قانون کے خلاف ہے۔ نکاح ہو گیا بچپن، ولایت کس دی سی؟ باپ دی۔ بچی جوان ہو گئی، بچی نے کہا میں نے یہ رشتہ قبول ہے نہیں، ہن لگی پریشانی۔ باپ آ گئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میری بیٹی ہے، یہ بچپن میں نکاح کر دیتا سی، ہن جوان ہو چکی ہے اور کہندی ہے میں اس مقام تے نہیں جان، میں نے وہ شعور نہیں پسند۔ تو نبی علیہ السلام نے کی فرمایا؟ بھائی اینو بند دیو تے بھیجو، اینو جکڑو تے بھیجو، اینو مارو تے بھیجو، نہیں۔ فخیرہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک نے باپ کے سامنے بیٹی کو اختیار دیا کہ اس کو اختیار ہے نکاح قائم رکھے یا نکاح توڑ دے، اس دی مرضی، دی رضا لازم ہے، ضروری۔ جہاں لا نکاح الا بے ولی ہے، وہاں اس عورت کے جذبات کا بھی خیال ہے۔ اجازت دے دیتی نبی علیہ السلام، فرمایا اگر بچی راضی نہیں ہے تو نکاح ختم ہے، نہیں ہوئے گا قائم۔ جدو نبی علیہ السلام نے فیصلہ کیتا نا، باپ دا چہرہ تے پھر فطری طور تے مجانا سی، پریشانی سی۔ بچی نے اپنے باپ دا چہرہ ویکھ کے عرض کیتا، فرمایا یا رسول اللہ، جتھے میرے ابے نے کیتا سی میں راضی ہو چکی، میں ہن راضی، میں اس واسطے آئی سا تاکہ قیامت تک بیٹیاں آنے والی بہناں لی قانون بن جائے کہ اللہ نے بیٹی نے بھی کوئی حیثیت بخشی۔ میں تے گزارا کر لانگی باپ دی چاہت خواہش دے مطابق، لیکن قیامت تک قانون بنوا دیتا اس خاتون نے، اس صحابی رسول۔ جوڑ دیکھی، قوم دیکھیے، قبیلہ دیکھیے، مال دیکھیے، حسن و جمال دیکھیے، ساری چیزیں دیکھو، ممانت نہیں ہے شریعت، لیکن یہ چیزیں بت نہ بن جان، یہ چیزیں رکاوٹ نہ بن جان، یہ چیزیں تیری اصل نہ بن جان کہ نکاح کرنا ہی نہیں جب تک خاندان نہ ملے، نکاح کرنا ہی نہیں جب تک حسن و جمال نہ ملے، نکاح کرنا ہی نہیں جب تک مال نہ ملے، اے بت۔ دین نو ترجیح ضرور ہے، اگر یہ بھی نال چیزاں مل جان تو اللہ دی رحمت ہے، نعمت، لیکن یہ چیزاں نہ ملن تو اصل چیز جو ہے فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدین، اصل چیز دین ہے، اخلاق ہے، ایمان ہے۔ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اصل جوڑ پاکیزگی ہے، اخلاق ہے، طہارت۔ پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے۔ یہ ہم سری دین کے اندر، مال نہیں ہے تو کوئی بات، لیکن اگر مل جائے تو اللہ دی رحمت، انعام۔ رشتہ بھی ہو، مالدار بھی ہو، خاتون مالدار ہو، مرد مالدار ہو، حسن بھی ہو، جمال بھی ہو، خاندان بھی ہو، ساتھ دین بھی ہو، تو یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو جائے تو سونے پر سہاگ ہے۔ اور اگر ساری چیزیں نہ بھی اکٹھی ہوں، دین مل جائے تو سمجھو سب کچھ نصیب ہو۔ ترجیح دین نو ہے، اخلاق نو ہے، ایمان نو۔ اور اگلی بات سن لو کہ رشتے دے معاملے اگر کوئی شخص تواڈے کولوں مشورہ لے نا کہ میں بیٹے دا رشتہ کرنا ہے فلاں بندے دے گھر، فلاں قبیلے دے گھر، وہ لوگ کیسے، کتنا ہی تعلق کیوں نہ ہو، کتنا ہی گہرا دوستی کیوں نہ ہو، کتنا ہی وہ بندہ نمازی شان والا کیوں نہ ہوئے، مقام والا کیوں نہ ہوئے، رشتے دے معاملے کدے کسی شخص نہ
دھوکھا نہ کرنا انہاں دی زندگی دے جو اندر دی کیفیت توڑے علم ہے اس نو بیان اے نہ کرنا کیونکہ میرا وہ دوست ہے تو انہوں پتہ لگ گیا بھائی انہیں دسیا ٹھیک نہیں تے ناراض ہو جائے کیونکہ نماز روزہ زکات حج زہری اعمال یہ اس بندے دی اپنی ضرورت ہے وہ دے گھر دے معاملات کیسے نے اس نو بیان کی امانت ہے دیانت کتنا وہ عظیم اور دکھی انسان ہے جس نے رشتے دے معاملے تیرے کو پوچھے تو اس مقام تے اپنے تعلق نو سامنے رکھ کے جھوٹ بولے خیانت کرے تو ظلم ہے نبی علیہ السلام دے پاس سیدہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ قریشی خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کی ہے قریشی خاتون ہے بڑا حسن و جمال بھی ہے مال بھی ہے خاندان بھی ہے طلاق ہو گئی دوسرے نکاح لئی نبی علیہ السلام دی خدمت عالیہ حاضر ہوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دوسرا نکاح شادی کرنا چاہنی ہے میں متعلقہ ہاں طلاق ہو چکی میں نے دو بندیاں دے نکاح دے پیغام آئے نے میں پوچھن واسطے اس واسطے حاضر ہوئی کہ نہ دو ہاں چو میں کس دے پیغام نو قبول کر ایک سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور دوسرا ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ اے دونوں توڑے صحابی دونوں توڑے پروانے دیوانے نے انہاں دوہاں نے میں نکاح دا پیغام بھیجے ہے ان تسی فرماؤ انہاں دوہاں چو میرے لئی کیڑا بہتر رہے بحیثیت امام بحیثیت رسول بحیثیت سردار بحیثیت مرشد سوال کر رہی ہے وہ خاتون نبی علیہ السلام کو آپ نے جواب تے غور فرمائی جنہوں کو پوچھیا جا رہا ہے وہ رسول اللہ اور جن دو شخصیات بارے پوچھیا جا رہا ہے وہ محمد رسول اللہ دے صحابہ صحابہ دی شان دا مقام دا عزت وقار دا تقاضا نہیں سی کہ نبی علیہ السلام فرمان دے ٹھیک نے دھوئے یا دوہاں چو اے بہتر ہے یا اس دا قبول کر لے اس دا قبول نہ کر انہوں نے شان عدالت زکات تقوی زہد تے کوئی شک نہیں دوہاں صحابہ دے انفرادی فضائل احادیث موجود نے لیکن نبی علیہ السلام دی دیکھی امانت دیانت محبت اور تہاڈے اور میرے لئی سنت جو بنا رہے ہیں جو چھوڑ رہے ہیں آپ نے فرمایا اے فاطمہ ابو جام بھی ٹھیک نہیں تو سیدنا معاویہ بھی اس بارے ٹھیک نہیں یہ جو دوئیں تنوں پیغام آئے نے یہ دونوں ٹھیک نہیں شان کوئی فرق نہیں مقام کوئی فرق نہیں لیکن جس معاملے بارے پوچھے ہے اس معاملے رسول اللہ ذکر فرما رہے انہیں نہیں سی پوچھا نماز دے بارے دسو نہ دی روزے دے بارے دسو نہ دے تقوی دے بارے دسو نہ دے معاملہ فرمایا میں رشتہ کرنا ہے انہاں رشتے واسطے دوہاں چوں کیڑا دا انتخاب کرا آپ نے فرمایا دونوں ہی درست ہیں فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ہن وجہ تے غور کر لیجئے فرمایا فاطمہ ابو جام سختی کرتا عورتاں تے تشدد کرتا ماردہ پیٹتا ہے غصے والا ہے اس لیے میں محمد نہیں چاہتا کہ تیرا اس نال نکاح جو اس دی اصل کیفیت ہے گھر دے معاملات اس نو بیان کرتا اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا اے فاطمہ معاویہ دے پاس مال نہیں ہے پیسہ نہیں ہے گھر دے اخراجات چلان دی کا انہوں پاس طاقت استطاعت نہیں ہے کس طرح جا کے تو گزارا کرے گی فقر ہے فقیر ہے فاطمہ بنت قیس نو نبی علیہ السلام نے جو اصل معاملہ سی وہ بیان کرتے تے نال فرمایا فاطمہ
اگر تو چاہے فرمائے، فرمایا ہے فاطمہ اگر تو چاہے تو میں ایک شخص پیش کر دیں، یہ دو تیرے کول پیغام آئے، ایک میرے کول بھی رشتہ ہے۔ فرمایا محبوب جی دسو؟ فرمایا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، خود بھی غلام ہے، باپ بھی غلام ہے، اور کس واسطے انتخاب کیتا ہے؟ قریشی خاتون لی، اخلاق درست ہے، ایمان درست ہے، عقیدہ درست ہے، دین درست ہے، گھر دے معاملات بہترین ہے، اسامہ سے نکاح کر لو اے فاطمہ۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب۔ تو یاد رکھیے نکاح دے معاملے ظلم زیادتی حرام ہے۔ ایک تو صاف سیدھی بات کہیے، اور دوسرا اپنی بیٹیوں کو سمجھائیے، تربیت کیجیے، والدین بھی سمجھن، اولاد بھی سمجھے۔ نکاح دی صحت لئی ولی اور بچی دی اجازت لازم ملزوم ہے، ضروری امر ہے۔ اسی واسطے شریعت نے فرمایا کہ اس نکاح کا اعلان کرو، اعلنوا ھذا النکاح، اس نکاح کا اعلان کرو۔ اسی جدوں اعلان کرنا جنازے دا ہی کریں، جنازے دا اعلان کرو تاکہ کوئی پیچھا رہ نہ جائے۔ نکاح دا اعلان جڑا سنت ہے وہ کس دا اعلان ہے؟ نکاح کا، چاہے وہ کارڈ کے ذریعے ہو، دعوت کے ذریعے ہو، پیغام کے ذریعے ہو، اعلان کے ذریعے ہو۔ کوئی عرض نہیں اعلان ہو جائے کہ فلاں کے بیٹے کا مسجد میں نکاح ہو رہا ہے، ساتھی شریک ہو جائے۔ نص سے ثابت ہے کہ نکاح کا اعلان کرو، صورت کوئی بھی اختیار کر لو معاشرے عرف کے مطابق، برادری کو بلا لو، دوستوں کو بلا لو، ساتھیوں کو بلا لو، جماعتیوں کو بلا لو، اعلان کر دو، تشہیر کر دو۔ نکاح کا اعلان کیوں کروایا گیا تھا؟ کہ خفیہ نکاح نہ ہو۔ جڑی گھر چو دوڑ کے اور بچی نکاح کر دی، وہ اعلان کر کے کر دی ہے نا کہ میں پرسوں نس جانا، وہاں خفیہ چھپ کے، چھپا ہوا نکاح نکاح نہیں ہوتا، خفیہ نکاح نکاح نہیں ہوتا۔ وکیلوں کے پچھلے چیمبروں کے پچھلے کمروں میں نکاح کرنا یہ حرام ہے۔ گھر سے بھاگ کے دوڑ کے نکاح کرنا یہ نکاح نہیں ہے۔ لازم ہے کہ باپ تمہارا سربراہ گھر تمہارا راضی ہو، خوش ہو، مطمئن ہو۔ اگر نبی پاک نے کی فرمایا نکاح کا اعلان کرو، پھر فرمایا وَجَعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَجَعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، نکاح کرو جا کے میرج ہال میں۔ وَجَعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، فرمایا اعلان کرو، اور نکاح کہاں کرو؟ مسجدوں میں، مسجدوں میں نکاح کرو۔ وَجَعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں نکاح پڑھاؤ، مسجدوں میں نکاح کرو۔ نہ جہاں 5,000 ٹیکس، نہ 20,000 ٹیکس، مسجدوں میں نکاح کرو، مفت میں، سادگی، جوتے بھی باہر اتار کے ہو، کوئی خرچ نہیں، کوئی پیسہ نہیں، کوئی دقت نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی ٹیکس نہیں۔ میرج ہالوں پر 20,000 ٹیکس ہے، پھر جناب 5,000 ٹیکس ہے۔ اب اس کو ناپا جائے گا، اگر 500 گز کے اندر ہے تو 5,000 ہے، سے بڑا میرج ہال ہے تو 20,000 ہے۔ وہ خرچ کرنے پر تیار ہے، محلے کی مسجد کو آباد کر دو، مسجدوں کو نکاح کے لیے خاص کر لو۔ جس نکاح کا آغاز مسجد سے ہوگا، برکت سے ہوگا، رحمت سے ہوگا، سادگی سے ہوگا، بہت ساری خرافات سے بچ جاؤ۔
گناہ سے بچ جاؤ گے، خرچ سے بچ جاؤ گے، بے حیائی سے بچ جاؤ گے، گانوں سے بچ جاؤ گے، فحاشی سے بچ جاؤ گے، مرد عورتوں کے اختلاط سے بچ جاؤ گے، تو پیسہ سے بھی تمہارا بچ جائے گا۔ نکاح کہاں ہوگا؟ مسجد میں۔ فرمان کس کا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کا جن کے 4 بیٹیوں کے نکاح مسجدوں میں ہوئے، گھروں میں ہوئے، مسجدوں میں ہوئے۔ یہ سنت ہے کہ مسجد میں نکاح ہو۔ مسجد وچ نکاح دا معنی کیا سی؟ اعلان، تشہیر، خفیہ نکاح کی حوصلہ شکنی۔ پہلے فرمایا اعلان کرو، پھر فرمایا مسجدوں میں پڑھاؤ۔ وَضْرِبُوا عَلَيْهِ الطُّفُوفَ، فرمایا دف کا انتظام کرو، دف کا، ڈھول نہیں، دف۔ ڈھول اور دف میں یہ فرق کہ ڈھول کو رسول اللہ توڑنے آئے تھے۔ ڈھول کی آواز میں ساز ہوتا ہے جو حرام ہے۔ دف سادہ صرف آواز پیدا کرتا ہے، کھڑک پیدا کرتا ہے، اس میں ساز نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ایک طرف سے چمڑے کے ساتھ اس کو بنایا ہوتا ہے، دوسری طرف سے وہ خالی ہوتا ہے، وہ دف ہے۔ ڈھول دونوں طرف سے چمڑا لگا ہوتا ہے، وہ کھٹکتا ہے تو ساز پیدا کرتا ہے۔ اس کو محمد مصطفیٰ توڑنے آئے، وہ حرام ہے۔ اور دف، چھوٹی بچیاں اکٹھی ہو کے دف کھٹکھٹائیں گی، محلے میں اعلان شور ہوگا، اس گھر میں کیا ہے؟ نکاح ہے، شادی۔ فرما دف کے ذریعے اس کی تشہیر کرو، مسجد کے ذریعے اس کی تشہیر کرو۔ جب مسجد میں ہوگا تو نمازی اکٹھے ہوں گے، محلے کو پتہ چلے گا کہ یہ نکاح خفیہ نہیں ہوا، یہ مسجد میں ہوا۔ یہ تینوں احکام اس واسطے سن کہ خفیہ نکاح نہ ہوئے۔ عورت نکاح تے اپنا تے دور دی بات ہے، عورت دوجے دا نکاح بھی نہیں کرا سکتی۔ ماں کی کتنی شان ہے، ماں کا کتنا مقام ہے، لیکن نکاح نہیں کرا سکتی اپنی بیٹی۔ باپ نہ ہو تب بھی عورت ولیہ نہیں بن سکتی، چاچا نہ ہو، باپ نہیں ہے تو چاچا ہے، چاچا نہیں ہے تو بھائی ہے، بھائی نہیں ہے تو جناب کوئی دادا ہے، دادا نہیں ہے تو کوئی ماموں ہے، ماموں نہیں ہے تو کوئی نانا ہے، کوئی رشتہ تو ہوگا۔ سارے رشتے نہ رہیں، عورت پھر بھی نکاح نہیں کرا سکتی۔ عورت کو یہ اعزاز ہے ہی، اپنا آپ نکاح تے دور دے گل ہے، یہ دوجی عورت دا عورت نکاح نہیں کرا سکتی۔ نبی علیہ السلام نے روکے، عورت نہیں ولیہ بن سکتی کبھی بھی۔ سارا پنڈ مر جائے نا، زنانی پھر بھی نکاح نہیں کرا سکتی۔ ملک کا حاکم، وقت کا قاضی، جج، عدالت، چیئرمین، بڑا انسان، محلے کا، پنڈ کا، بستی کا وڈیرا، کوئی شخص، کوئی امام، وہ ولی بن سکتا ہے اس وقت جب اس کا کوئی ولی نہ ہو، کوئی رشتہ دار نہیں ہے قریبی، تو پنڈ کا جو سردار ہے، نمبردار ہے، وہ ولایت کے درجے پہ آ جائے، قاضی آ جائے گا، عادل حاکم آ جائے۔ ماں نہیں نکاح کرا سکتی، کیونکہ وہ ناقص العقل ہے، ناقص الدین ہے، اس درجے پہ وہ آ ہی نہیں سکتی۔ کہ میرا اپنے راہ روکے ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹی کے خفیہ تعلقات میں ماں شریک ہو کے کہیں نکاح نہ کرا دے، باپ کی عزت کے داغ نہ لگ جائے، کیونکہ باہر پھرنا تو باپ نے ایسا راستہ بند کیتا ہے کہ بیٹی کا نکاح ماں تو کروا ہی نہیں سکتی جب تک اس کا شوہر راضی نہ ہو، وہ ناقص العقل ہے۔ لوگ آندھن ویکو جی اسلام عورت نو ناقص العقل آندھا ہے، ناقص الدین آندھا۔
ہاں ناقص الدین ہے. نبی پاک نے فرمایا مہینے میں ایسے ایام آتے ہیں عورت نماز نہیں پڑھتی. ماہ رمضان میں کچھ دن آتے ہیں کہ عورت پہ ایام مخصوصہ میں چلی جائے تو وہ روزے نہیں رکھتی. یہ اس کا دین ناقص ہے، کم ہے، ناقص العقل ہے. دو عورتوں کی گواہی اکٹھی ہو کہ ایک مرد کے برابر ہے، وہ ناقص العقل ہے، عقل میں وہ پوری نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا بہت سارے مرد میرے دین میں کامل ہوئے لیکن عورتوں صرف 2 کامل گزری ہے. ایک آسیہ فرعون کی بیوی ہے، ایک سیدہ مریم علیہ السلام ہے، جن کو اللہ نے پورا عقل سے، کامل عقل سے نوازا تھا. یہ 2 خواتین ناقص العقل اور ناقص الدین ہون دی وجہ تو اللہ نے کئی رحمتہ کی تھی نے عورت. اے نہیں کو دا پھر صلہ نہیں ملیا. صلہ دیتا ہے ثواب دی صورت ہے، اجر دی صورت ہے، رحمت دی صورت ہے، لیکن رکھیا انہوں ناقص العقل ہے، ناقص الدین ہے. ایو جی بشارتہ نصیب کی تھیا نے کہ جدے مرد تصور بھی نہیں کر سکتا. نبی علیہ السلام نے کی فرمایا؟ فرمایا اذا صلت المرات خمسہا، جدو عورت 5 وقت نماز پڑھے، ناقص العقل ناقص الدین ہون دی وجہ تو اللہ دی رحمتہ سن لو. فرمایا جڑی عورت 5 وقت نماز پڑھے، وسامت شارہا، ماہ رمضان دے روزے رکھے، ماہ رمضان دے روزے رکھے، 5 وقت نماز پڑھے اور اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرے اور اپنے شوہر دی اطاعت کرے. بس اے کم کر لوے، 5 وقت نماز پڑھے، ماہ رمضان دے روزے رکھے، شرمگاہ دی حفاظت کرے، اپنے شوہر دی اطاعت کرے، قیامت والے دن جنت دے جس دروازے جو چاہے گزر جائے، جس دروازے جو چاہے. یقینی خبر ہے. یہ کوئی تھوڑا درجہ ہے؟ اس درجے تے پہنچنا عام انسان دی بس دی بات ہی نہیں. یہ اللہ دی رحمت ہے جڑی اللہ ناقص العقل ناقص الدین ہون دی وجہ تو اللہ نے عورت تے رحمت فرمائی. 5 وقت نماز پڑھے، شوہر دی اطاعت کرے، ماہ رمضان دے روزے رکھے، شرمگاہ دی حفاظت کرے، جنت دے سارے دروازے اس عورت لئی کھلے ہیں. اور یہ درجہ کوئی معمولی. ذرا غور کیجئے درجہ کس نو حاصل سی؟ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. کس طرح درجہ ملے آس؟ حالانکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس مقام تے فائد نے کہ صبر حضرت محبوب دے ساتھی کوئی غزوہ ایسا نہیں جیدے میں صدیق موجود نے. آپ نے فرمایا جتنا میں مال دے نال میں صدیق دے مال نال فائدہ پہنچے ہے اتنا میں کسے دے مال نال فائدہ نہیں پہنچے. آپ نے فرمایا اتنے احسانات نے کہ اللہ ہی احسانات دا بدلہ دے وے. اتنے درجے، اتنی قربانی خدمات تو بعد ایک بار نبی پاک نے فرمایا جنت دے 8 دروازے ہوں گے، جس عمل اندر کوئی تیز ہوئے گا اس دروازے چو گزرے گا. سینہ صدیق کھڑے ہوئے، فرما محبوب جی کوئی ایسا شخص جنہوں جنت دے ہر دروازے چو آواز آئے، فرما ارجو ان تکون منہم، اے ابو بکر میں امید ہے کہ تیرا شمار انہاں لوگاں چاہیے ہوئے گا. ارجو امید ہے. اتنی قربانیاں دیکھ کے بھی محبوب نے کی فرمایا مینوں امید ہے. تے عورت دے بارے فرمایا میں محمد نو یقین ہے. صدیق دے بارے اجے بھی امید دا ذکر کیتا ہے. ارجو ان تکون منہم، میں امید رکھتا ہوں تیرا شمار ان لوگوں میں ہوگا. لیکن عورت کے لیے فرمایا 5 وقت نماز پڑھے، ماہ رمضان کے روزے رکھے، حفاظت شرمگاہ کی کرے، شوہر کی اطاعت کرے. میں محمد بشارت دیتا ہوں، یقین سے کہتا ہوں وہ عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے گزر جائے. ایک عورت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساری رحمتاں اس وجہ تو یار عورت مات پریشان ہوئے ناقص العقل اسی ہیں، وہاں سی ناقص الدین ہے، وہاں ہاں اس دے مقابل رحمت نامات تے غور کرو. کہاں پہنچتا ہے مقام میں شان میں؟ یہاں مرد اجر و ثواب میں جڑی رحمت اللہ ناقص العقل ہون دی وجہ تو عورت نو بخشیا. میرے تو آڑے پیرو مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمان ایک عورت آئی ہے صدقے دا سوال کیتا ہے نال دو بچی آنے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں کوئی چیز دے دیتی جائے امی عائشہ فرماتی نے محبوب جی گھر اندر سوائے تین کھجوراں تو علاوہ کوئی اور شے ہی نہیں وہی میں سنبھال کے تواڈے واسطے رکھیاں سن فرمایا عائشہ کوئی گل نہیں سوالیہ عورت ہے اتنا چھوٹیاں بچیاں نے بھوک لگی ہوئے گی انہاں تو کھجوراں دے دے تین کھجوراں اماں جی فرماتے میں دیتیاں اس عورت نے عجیب جہا اندازہ بنایا ہے انہیں ایک کھجور ایک بیٹی دیتی ہے دوجی کھجور دوجی بیٹی دیتی ہے تیجی کھجور آپ کھان لگی ہے تے ایک بچی نے کھجور منہ پا کے انہیں دوجی کھجور مانگ لئی ہے اس ماں نے اپنے منہ جو کھجور کٹ کے دو ٹکڑے کر کے آتی ایک بچی نے پھر دوبارہ دے دیتی ہے اور دوسری کھجور دا دوسرا ٹکڑا جیڑا ہے وہ دوسری بچی نو عطا کیتا ہے نبی علیہ السلام نے ویکھ کے فرمایا حاملات والدات مرضعات فرمایا میرے صحابہ ان اماواں نے اماواں دا بھی کمال مقام اور شان ہے فرمایا انہاں حاملات انہاں پہلے حمل دا بوجھ اٹھایا ہے پھر انہاں جناب انہاں نو ولادت دا دکھ اٹھایا ہے پھر انہاں دودھ پلان دا دکھ اٹھایا ہے پھر ایڈی رحم ایڈی شفقت اینی محبت فرمائی ہے فرما اپنی اولاد نال جے یہی عورت اپنے شوہر دی نافرمانی نہ کرنہا تے میں محمد ضمانت دینا انہاں قربانیاں دی وجہ تو ہر عورت جنت جائے گی ہر عورت یہ ہے سینہ ناقص العقل ہون دی وجہ تو ادھر ناقص العقل ہے ادھر رحمتہ انعامات ویکھ لو آپ نے فرمایا عورت کا جہاد حج ہے حج ایک اور حدیث میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں کل قیامت والے دن میں جنت دے دروازے تے پہنچا گا دروازہ کھٹکھٹان لئی کیونکہ میں جب تک جانا نہیں دروازہ کھلنا نہیں جدوں میں پہنچا گا جنت دے دروازہ کھٹکھٹان لئی کھلوان لئی میرے تو ہی پہلے خاتون پہنچی ہوئی ہوئے گی اور بڑی بے صبری نال زور نال دروازہ کھٹکھٹا رہی ہوئے گی تے کھولو دروازہ کھولو میں جنت داخل ہونا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پوچھا جبریل یہ کون خاتون ہے جڑا میرے تو پہلے بھی جنت دروازے دے پہنچ کے دروازہ کھٹکھٹا رہی ہوئے گی فرما محبوب جی وہ عورت ہے جس دے شوہر جوانی اندر فوت ہو جائے وہ دے چھوٹے بچے رہ جان وہ اپنی خواہشات جذبات دے قربانی دے وے دوسرا نکاح نہ کرے اس واسطے کہ میں بچیاں نو پالنا ہے بچیاں نو پالن دی وجہ تو دوجا نکاح بھی نہ کرے تے بیوہ ہون دے ایام اندر زنا بھی نہ کرے وہ کل قیامت والے دن تو آڑے تو پہلے جنت دروازے دے پہنچ کے محمد مصطفیٰ دا استقبال کرے گی جا پہنچی ہوگی جنت کے دروازے پہ جب رسول اللہ پہنچے کے دروازہ کھولے گا لیکن عورتیں وہ پہلے پہنچ چکی ہوں گی جنہوں نے شرمگاہ کی حفاظت کی اور بچوں کی پرورش کے لیے دوسرا نکاح نہ کیا اتنے مقام درجے دے پہنچن دے باوجود لا تنکح المرأة المرأة عورت کا نکاح نہیں کر سکتی نہیں کرا سکتی عورت کا نکاح اللہ نے یہ عورت کو اختیار دیا ہی نہیں دوسری حدیث آپ نے فرمایا نہ وہ عورت کسی عورت کا نکاح کرا سکتی ہے اور نہ ہی اپنے آپ نکاح کر سکتی اگر حوصلہ شکنی ہوتی عورتوں کی کہ گھر سے بھاگ جانے کے بعد نکاح نہیں ہے یہ زنا ہے یہ بدکاری ہے یہ ساری زندگی گند میں خواست میں گزارنا ہے اولاد جو پیدا ہوگی یہ سارا تان ہے اسلام میں دین میں شریعت میں اخلاقیات کے یہ چیز خلاف ہے تو عورتیں یہ جرت نہ کرتی قدم نہ اٹھ بدنصیبی ہے ہمارے قوانین و ضوابط عدالتوں میں جج بیٹھے ہوئے وکیل بیٹھے ہوئے اور اللہ کی پناہ وہاں مولوی بھی رجسٹر لے کے بیٹھے ہوئے کیونکہ وہ نکاح خاص ہوگا تو فیس بھی تو خاص ہو بچیوں کو پتہ ہے دوڑ جاؤں گی نکاح ہو جائے گا دارالامان بنا ہوا ہے یہاں بھینس کو جمع کرا دیں گے
کہ یہ دارالمان ہے، دوڑ کے آ گئی ہے، اس کو پناہ دو، پھر اس کو نکاح کر دو، پھر اس کو باپ کے سامنے شوہر کے ساتھ وہ نام نہاد شوہر، وہ جھوٹا شوہر جس کا نکاح ہے ہی نہیں، یہ اس کے ساتھ جا رہی ہے، باپ کے سینے پر مونگ ڈال کے یہ جا رہی ہے۔ بتاؤ یہ اسلام کی پاکیزگی ہے جو امت کے سامنے پیش کی ہے؟ تصور اسلام کا۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھئے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کننا نقول المرأة اذا زوجت نفسها فہی زانیہ، ہم صحابہ کے زمانے میں یہ کہتے تھے وہ عورت جو اپنا خود نکاح کروا بیٹھے وہ زانیہ ہے۔ اجماع صحابہ اس بات پر، سیدنا ابو ہریرہ کا یہ قول ہے اور یہ حکماً مرفوع، صحابہ کا اجماع اتفاق ہے۔ یہ اسلام کا حسن ہے، جمال ہے، خوبصورتی ہے، امتیاز ہے، وصف ہے اسلام کا کہ بچی کی رضا بھی ضروری ہو، ساتھ باپ کی اجازت بھی ضروری۔ سب سے برا انداز یہ ہے کہ گھر سے بچی دوڑ کے نکاح کر جائے اور آگے اس کی قانون میں اور ماحول میں اس کی جو ہے حوصلہ افزائی ہو۔ اور اس وقت سب سے زیادہ ہمیں چاہیے اہل حدیث کو، ہمارے اہل حدیث کے یوتھ فورس کے جوانوں کو سب سے زیادہ اس بات کو نمایاں کریں۔ ہزاروں لوگ حلالہ کی غلاظت سے بچ کے حلالہ کی خباثت سے آگاہ ہوئے تو مسلک اہل حدیث قبول کیا کہ ہمارے مسلک میں تو عزت اور غیرت کا تحفظ بھی نہیں ہے جس میں ہم موجود ہیں۔ چھوڑ آئے بستیوں کی بستیاں، علاقوں کے علاقے، مساجد کھڑی ہو گئی ایک حلالے کی خباثت سے بچنے کی وجہ سے۔ ہمارے علماء نے، ہمارے اسلاف نے ان حلالے سے، اس لعنت سے امت کے کئی لوگوں کو بچایا، اور کئی جو نہیں آئے یا نہیں مطمئن ہوا ضمیر، ہمارے فتوے پر مطمئن نہیں ہوا لیکن حلالے پر مطمئن ہو گیا۔ کیسا ہے یہ ضمیر بھی مردہ۔ ہوا ایسا پچھلے دنوں بھی شہر سرگود شہر کے اندر ہو، چند ہی مہینے ڈیڑھ کی بات، پہلے طلاق ہوئی، پھر حلالہ شریف ہوا، پھر صلح ہوئی، پھر برادری میں آہستہ آہستہ بات مشہور ہو گئی کہ یہ حلالے سے واپسی ہوئی ہے، حلالے سے۔ اب ہم لوگوں کی بے عزتی سے بچنے کے لیے ہمارے پاس آئے، فتویٰ دے دیں کہ ہم نے رجوع کیا ہے بغیر حلالے، اگرچہ ایسا کیتا ہے لیکن توہاڈا فتویٰ جدو آ جائے گا نا، اسی برادری میں کھاواں گے نہیں ہم نے اہل حدیثوں کے فتوے پر رجوع کیا ہے، ہم نے حلالہ کیا ہی نہیں۔ میں کیا کیتا تے ہے نا، جن کیتا تے ہے وہ نکاح کیسا ہوگا جو کسی نے بھی پتہ نہیں۔ کہ ہم فتویٰ دیں جھوٹ پر، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ ہم تو لکھیں گے کہ یہ حلالہ بھی ہوا ہے، پھر یہ توبہ کرتے کہتے اے تے نہیں لکھوانا، ایسے تو بچنا۔ کئی گھرانے اجڑے ہوئے، آباد ہوئے اس حلالے کی خباثت کو دیکھ کے واپس پلٹنے کے۔ یہ مسلک ہے جس میں طلاق ہو جائے تو واپسی کا کوئی راستہ ہی نہیں رہا، اور راستہ بھی ایسا عجیب ہے جس کو ذہن عقل نہیں مانتا کہ بیوی کی شادی کرو۔ کیسا مذہب ہوگا؟ اے شادی تے سنی سی کہ بیٹی کا نکاح ہے، بھتیجی کا، بھانجی کا، ہمشیرہ کا نکاح ہے، پہلی بار سنے ہیں کہ میری بیوی کا نکاح ہوگا، پھر جناب واپسی ہو، اور ایسی ایسی خباستیں ہیں۔ پھر وہ واپسی کے لیے بھی کئی شرائط، وہ شرائط تو میں تو خیر جمعے پہ نہیں بیان کر سکتا۔ سب سے زیادہ اس وقت ضرورت ہے کہ ہم جوان معاشرے کو بتلائیں کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔
جس طرح اس مسئلے کو ہم نے ہر بندے تک پہنچا دیا ہے کہ حلالہ لانتیوں کا کام ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل، اس طرح یہ بات پہنچا دیجئے لا نکاح الا بے ولی، ہر بہن تک، ہر بیٹی تک، ہر مرد تک، ہر عورت تک یہ آواز پہنچ جائے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ قرآن کا یہی فیصلہ ہے، حدیث رسول کا یہی فیصلہ ہے، اور اجماع صحابہ کا یہی فیصلہ ہے۔ وہ کون سا قانون ہے، وہ کون سا ضابطہ ہے، وہ کون سا مولوی ہے، کون سا مسلک ہے جس نے بچیوں کو گھر سے بھاگنے کی ہمت دی ہے؟ تم اتنا بھی خیال نہیں آیا تم اس مسلک اور اس گروہ میں ہو جو گھر سے عورتوں کو بھاگنے کی قوت اور شے دے رہے؟ کہہ رہے ہیں دوڑ جاؤ، کوئی گل نہیں، نکاح وقتی مصیبت اگو انشاءاللہ تنہوں سنبھال لا۔ کس مسلک کے وہ مولوی ہے؟ وہ کیوں بیٹھے ہیں عدالتوں میں؟ کیوں نکاح پڑھا رہے ہیں وہ جعلی نکاح؟ تم اس مسلک میں کیوں ہو جس مسلک کے مولویوں کی یہ حالت، یہ کیفیت؟ تمہیں اپنی بہنوں بیٹیوں کی عزت کا کوئی خیال نہیں؟ کیا وہ مسلک ہے؟ وہ عقیدہ ہے؟ یہ بھی کوئی غیرت عزت کے حق میں ہے کہ جس کا جی چاہے گھر سے دوڑ جائے، جا کے نکاح رچا لے اور باپ کی توہین کر ڈالے؟ اس مذہب کو سلام نہیں کیا، اس مسلک کو چھوڑا نہیں ابھی تک تم نے، ابھی تک اسی جماعت کے ساتھ ہو، اسی گروہ کے ساتھ ہو جن کا یہ نظریہ۔ کہہ سکتے ہو نظریہ نہیں ہے، نظریہ نہیں ہے تو پھر ہو کیوں رہے ہیں نکاح عدالتوں میں؟ کون پڑھا رہے ہیں؟ کوئی اہل حدیث ہے چیمبر میں بیٹھ کے نکاح پڑھانے والا؟ اس کا نام پیش کیجئے، لے آئیے کوئی رجسٹر، کوئی مولوی ایسا اہل حدیث ہو عدالت میں بیٹھا ہو کہ میں نے مفرور بچی کا یہ نکاح پڑھایا ہے، بطور حوالہ ایک ایسا شخص پیش کیجئے۔ اگر نہیں ہے تو تلاش کیجئے جو پڑھا رہے ہیں وہ کس مسلک کے وابستہ ہے۔ جس مسلک نے تمہاری بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت نہیں کی وہ بھی مسلک ہے۔ قرآن حدیث ہی ہے جو ہماری عزتوں کے رکھوالے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑی عورت نکاح کر جائے اپنی مرضی نال بغیر ولی دی اجازت دے فنکاحُہا باطل فنکاحُہا باطل فنکاحُہا باطل۔ 3 مرتبہ امی عائشہ فرما دیا نے، نبی علیہ السلام نے فرمایا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے جو ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانہ خلافت میں سفر دے اندر 2 گروہ تھے، 2 لشکر تھے، ان میں عورتیں بھی تھی۔ ایک عورت نے ولی کی اجازت کے بغیر اپنے آپ کو دوسرے مرد کے حوالے کر دیا اور نکاح خود کر لیا۔ سیدنا عمر فاروق نے دونوں کو کوڑے مارے۔ یہ سیدنا عمر فرماندے سن جی ایک مجلس دیاں 3 طلاقاں 3 نہیں نے۔ یہ سیدنا عمر فرماندے سن جی 20 تراویح۔ سیدنا عمر جڑی اجازت بغیر ولی تو بغیر نکاح کر جائے انہوں کوڑے مار دے سن۔ یہ بات سیدنا عمر کی تمہیں یاد نہیں ہے؟ جو مسلک کی حمایت میں ہو وہ یاد ہے، چاہے جھوٹی ہو چاہے گھڑی ہوئی ہو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ 20 تراویح نہیں پڑھائی، یہ الزام ہے ان پر، بہتان ہے ان پر، بات گھڑی گئی ہے ان پر، صحیح سندوں سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وقتی طور پر 3 طلاق کو 1 قرار دیا، صحیح مسلم میں موجود ہے۔ پھر آپ نے اغاثۃ اللہفان ابن قیم رحمہ اللہ کتاب ہے، اپنے اس فتوے کو، اس آرڈیننس کو، اس قانون کو واپس بھی لیا۔ جاری کرنا یاد ہے، واپس لینا یاد نہیں ہے، اس لیے کہ لینا تمہارے مسلک کے مطابق ہے، واپس لینا تمہارے مسلک کے خلاف ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایسے شخص کو، ایسے جوڑے کو کوڑے لگائے تھے اور نکاح ختم کیا تھا، فسخ کیا تھا، دونوں کو کوڑے برسائے تھے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح۔
کسی قاضی کو، کسی جج کو حق نہیں ہے کہ وہ خلاف شرع فیصلہ دے۔ قرآن میں، احادیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے نازل کردہ دین کے خلاف فیصلہ دیتا ہے ایسی قوم پر فقر مسلط ہو جاتا ہے، غربت، تنگ دستی، بد امنی، بے سکونی۔ کل ہی فیصلہ ایک سرگودے کا عدالت میں ہوا، ثابت ہوا زنا بالجبر کا کیس تھا۔ جج نے کیا کہا؟ میں اس بات نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ زنا بالجبر کا کیس نہیں بنتا، باپ جھوٹ بول رہا ہے، یہ زنا بالرضا ہے اور رضا کے زنا پر بری کرتا ہوں۔ کیونکہ قانون یہ تھا کہ کیس یہ تھا کہ زنا بالجبر ہے، بالجبر ثابت نہیں ہوا، ثابت کیا ہوا؟ بالرضا، دونوں مرد عورت راضی تھے، لہذا یہ کیس ہی ختم ہو گیا۔ اس لیے کہ زنا بالرضا پر تو قانون کچھ نہیں نہ کہہ رہا، چپ ہے قانون، گنگا ہے قانون۔ جب راضی ہو تو پھر تو ہو سکتے زنا، زنا ہے۔ جب قانون کی گرفت میں آ جائے، شریعت نے اس پر سزا رکھی۔ مجھے بتلائیے جو عورت آئی تھی، طاہرنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے پاک کیجئے، مجھ سے زنا ہوا ہے، مجھے بتاؤ وہ بالجبر تھا یا بالرضا تھا جس پر حد رجم جاری ہوئی تھی؟ وہ صحابی رسول جب نبی علیہ السلام کے پاس آئے تھے، یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہوا ہے، فرمایا جانتے ہو زنا کسے کہتے ہیں؟ جی ہاں محبوب جی جانتا ہوں۔ آپ نے سادہ الفاظ میں تعریف کی، اس نے ہاں کی، محبوب جی یہی گناہ ہوا ہے۔ فرمایا جاؤ اس کو جا کے گڑھے میں پرو کے پتھر مار مار کے ختم کر دو۔ جا کے پتھر مار کے ختم کیا تھا۔ وہ زنا بالرضا تھا جس پر حد رجم جاری ہوئی تھی مدینہ طیبہ، یہ تھی مدینہ کی ریاست۔ یہاں جو مرضی کر لو، جو کوئی صحیح وال میں ہوا وہ آپ کے علم میں ہے کہ بچیوں کے سامنے والدین کو قتل کر دیا، چیخ رہی ہیں بچیاں، کبھی ان مظلوموں کی آہیں آسمان پہ پہنچے۔ زنا بالرضا پر اجازت دی جا رہی۔ جو اسلام نکاح نہیں مانتا ولی کے بغیر، وہ زنا کیسے مانے گا؟ رضا پر زنا نہیں ہے، زنا ہے، بدکاری بدکاری۔ شریعت نے سزا مقرر کی ہے، بالجبر تو اور سنگین جرم، اس کی سنگینی بڑھ جائے گی، اس کی سزا بڑھ جائے گی، لیکن وہ تو انداز الگ۔ شریعت نے مطلقاً زنا کی سزا بیان کی ہے۔ یہ بالرضا اور بالجبر کی یہ تقسیم یہ نہیں ہے ٹھیک۔ قرآن اور حدیث کو سمجھیے، جانیے، پہچانیے، اور آج کے درس کو، واعظ کو، خاص کر اہل حدیث یوتھ فورس کے جوان آواز کو بلند کرے، اس پر سٹیکرز چھپوائیں، اشتہارات بنوائیں، پینافلیکس بنوائیں، مسجدوں میں لگائیں، آواز پہنچائیں، گلیوں چوکوں چوراہوں پر، اور لوگ اس بات کو قبول بھی کریں گے۔ یہ فرقہ واریت سے بھی بالا تر چیز ہے۔ اس سے بہترین آپ کے پاس کیا موقع ہو سکتا ہے کہ آپ ہر بندے کی کان تک آواز پہنچائیں۔ یہ ہر بندے کی پکار ہے کہ میری عزت، میری غیرت، میری محفوظ رہے، تو اس کو چاہیے کہ کان تک یہ آواز پہنچا دے اس تک کہ یہی مسلک ہے، یہی دعوت ہے، یہی فکر ہے، یہی جماعت ہے، یہی وہ گروہ ہے، یہی وہ رب کی زمین پر اہل حدیث کھڑے ہیں جو کہتے ہیں کہ کسی عورت کا ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ اہل حدیث کے علاوہ پورے ملک کے سارے مذہبی طبقے اس بارے میں گم اور گمراہ ہو چکے ہیں۔ ان کی بچیوں انہوں نے شہ دیے، گھروں سے دوڑ کے وہ نکاح کر چکی ہے اور ان کے گھر آباد ہو چکے ہیں۔
سن لو ہم ان اجڑے ہوئے گھروں کو، یہ زانی اور بدکاروں کے یہ جوڑے جو گھروں میں نکاح قائم کر کے بچیوں کو یہ شے دے رہے ہیں بھاگ جاؤ اور ہم نکاح قبول کر لیں گے، یہ اندھا قانون، یہ غیرت کے خلاف قانون، یہ عزت کے خلاف قانون، یہ ہمارے ایمان کے خلاف قانون، یہ قرآن اور پیغمبر کی حدیث کے خلاف قانون، یہ اجماع صحابہ کے خلاف قانون، ہم اس کو نہیں مانتے۔ اور انشاءاللہ یہ ہمارے مسلک کا درہ امتیاز ہے کہ جو بات بھی ہماری ہے قرآن و سنت اور عزت اور ہماری شان کے مطابق ہے، اور ہم انشاءاللہ ہر بندے تک یہ آواز پہنچا کر چھوڑیں گے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ اور یہ جوڑا بدکاروں کا جوڑا ہے، ان کے لیے شریعت نے جو سزا مقرر کی ہے اس سزا کو لاگو کیا جائے، اور دارالامان میں بھاگ کے جانے والی بچیوں کو حوصلہ شکنی کی جائے۔ ایسے چیمبروں میں مجسٹریٹوں کے سامنے جو بچیاں نکاح پڑھا کے اپنے گھروں کو آباد کر رہی ہے، ان کو سمجھایا جائے یہ گھر آباد نہیں ہے، یہ حرام زادے جو تمہارے گھروں میں پیدا ہوں گے یہ تمہاری ساری زندگی کو تاریک کر دیں گے، تمہارے لیے تان بن جائے گا۔ شریعت کے خلاف یہ بات ہم نہیں مانتے۔ شریعت کا انتہائی سنہری اصول ہے، لا نکاح الا بولی، نہیں نکاح ہوتا جب تک ولی کی اجازت نہ ہو، نہیں نکاح ہوتا جب تک دو عادل گواہ موجود نہ ہو۔ یہ عدالتوں کے گواہ، یہ جھوٹے گواہ، یہ پیسوں کے گواہ، یہ خریدے ہوئے گواہ، یہ 500 روپے کے لے کے گواہی دے کے جھوٹے نکاح، یہ عدالتوں میں بکنے والے گواہ، یہ عدالتوں میں پولیس کے ایجنٹ گواہ، یہ آئے ہوئے دوڑے ہوئے گھروں سے بھاگے ہوئے نشئی جو عدالتوں میں بیٹھے گواہ بن کے بچیوں کے نکاح پڑھا رہے ہیں۔ عجیب ہے یہ انداز۔ سن لیجئے یہ قانون، یہ ضابطہ رب کے قرآن اور مصطفیٰ کی حدیث کے خلاف ہے۔ قرآن اور حدیث کا یہی پیغام ہے کہ جہاں بچی کی اجازت، بچی کا اذن، بچی کی رضا ضروری ہے، وہاں باپ کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہی قرآن کا پیغام ہے، یہی حدیث کا پیغام ہے۔ اس پیغام کو عام کیجیے، ہر کان تک اس بات کو پہنچائیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔